अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद ताज भाटी और आप देख रहे हैं पाक टीवी कराची। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फेल्यूर, हार। या ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे ख्यालात होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिनमें हम हार जाते हैं, और हारने के बाद हमें क्या करना चाहिए या कौन से ऐसे काम करने चाहिए कि हमें हार का नसीब न दामना पड़े, कभी हार का सामना न करना पड़े। लेकिन ये होता नहीं है भाई। यार मैंने बहुत कोशिश की है, हारता हूँ, गिरता हूँ, फिर उठता हूँ कुछ ना कुछ सीख के। ठीक है, तो आज का मैंने आपको बताया था कि मैं एक राइटर भी हूँ, पोइट भी हूँ, और ये इल्मी हिसाब से भी थोड़ा सा कीड़ा है मुझे, तो उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। हारना, मैंने एक मजमून लिखा था। अब मेरे पास तो इतनी नॉलेज पहले तो नहीं थी, लेकिन हार के अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते इतनी बुक्स रीड कर ली कि मैंने कहा आज आपसे भी कुछ मुखातिब हो पलूँ और आपको भी कुछ ना कुछ चिपका दूँ। तो हारना कैसा, सबसे पहले काफ़ी सवालात आते हैं मुझसे, आप नहीं करते तो फेसबुक पे पेज है मेरा, वहाँ से आते हैं, उनसे नहीं आते तो फिर काफ़ी सारे कॉलेजेस में मैं लेक्चर देने जाता हूँ, वहाँ से आ जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊं। तो हारने पे मैंने एक तहरीरी खत लिखा है आपके नाम, वो आपको सुनाता हूँ। हारना जीतने का रास्ता है, कभी भी हार को बुरा न समझो। और भाई आपके साथ जो इस वक्त बंदा खड़ा हुआ है वो खुद कितनी बार हारा हुआ है, अब आप इससे पूछेंगे तो एक समझो कि 20-25 लाइनें की एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि भाई मैं यहाँ भी हारा हूँ, यहाँ भी हारा हूँ, यहाँ भी हारा हूँ। फिर भी मैं बड़ा बेनक्का इंसान हूँ कि फिर खड़ा हो जाता हूँ और कुछ ना कुछ सीख कर। अगर हारने के साथ तुम जिंदा हो तो समझो कोई बात नहीं, अगली बारी तेरे नाम की या मेरे नाम की होगी। यानी कि हारने के बाद ये तो पक्का यकीन कर लो कि चलो अगली बारी तो मेरी ही होगी। ये आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया ना कि चलो ठीक है, मैं हार गया तो क्या, लेकिन अगली बार ट्राई करूँगा और वो इंशाल्लाह मेरी होगी। उस चीज़ से थोड़ी सी आपको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है। हाँ, कभी भी हारना इसलिए नहीं होता कि आप जीत नहीं सकते, बल्कि वो आपको एक खुशखबरी सुनाता है कि आप अब जीतने वाले हैं। और मेरे साथ ये हुआ है। काफ़ी चीज़ों में मैंने एक बार ट्राई किया, हार गया, लेकिन दूसरी बार ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में इतनी अचीवमेंट हासिल नहीं की पहली बार, लेकिन दूसरी बार मैंने टॉप कर दिया। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अपने आप को हार से डर ना दिलाओ, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते। हार से डरने वाले लोग, पहले तो डर उनका ख़त्म नहीं होता, ख़त्म भी कैसे हो, वो तो कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ लोगों के डर से कुछ करने का उनका दिल नहीं होता कि अगर हम करें भी और हार भी जाएं तो फिर लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा खौफ ये है, इस खौफ को ख़त्म करो, इस डर को ख़त्म करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए कुछ स्टेटस बनाई हुई हैं कि वो एक स्टेज से दूसरी से तीसरी ऐसे अपनी आप को आगे बढ़ाता है। वो एकदम ऊपर नहीं आ जाता, वो खुद को थोड़ा सा कभी गिरता है, कभी संभलता है, कि संभल के ये गिरता है। हाल इसका ये है कि ख्यालों की दुनिया में भी ये चलता है। शेर याद आ गया आपके लिए। तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ लिया करो अपनी हार को, क्योंकि खुदा भी शायद देखना चाहता हो कि मैंने जो अशरफुल मखलूक़ात बनाई है उसमें बर्दाश्त कितनी है, मुझ पर यकीन कितना है, मुझसे मांग कितनी है, मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, वो अपनी खुद की मेहनत कितनी कर रहा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह देख रहा होता है। हमारा आपका सबका ये यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हार के बाद भी अगर कोई सबक नहीं मिला तो समझो वो हार ही नहीं, और हार के बाद अगर दोबारा आप खड़े नहीं हुए तो वो भी आपकी हार किसी काम की नहीं है, यानी कि आपने कुछ किया ही नहीं। और खड़े भी हैं लेकिन आपने पिछली बार से कोई सबक हासिल नहीं किया, वो भी आपका किसी काम का नहीं है। अगर तुम हार गए हो तो तुम रास्ते पर हो कि फिर अगली बार ये हौसला कर सकते हो कि अब मेरी बारी है। ज़िंदगी तो स्ट्रगल का नाम है, ये मैंने बहुत सारी लोगों से भी सुना है। देखें,
ایک بندہ ہے جو 1,00,000 روپے کماتا ہے، ایک بندہ ہے جو 500 روپے کماتا ہے۔ محنت تو دونوں کرتے ہیں نا بھائی جان، محنت تو کم یا زیادہ دونوں کرتے ہیں۔ جب زندگی میں آنا ہی محنت کا کام ہے تو محنت تو کرنی چاہیے، تھوڑی یا زیادہ۔ کیا فائدہ کہ ہم تھوڑی کر کے بیٹھ جائیں، اس سے اچھا ہے کہ زیادہ کریں جب کرنی ہی ہے۔ وہ کسی انسان سے کسی نے کہا کہ آگے شیر کھڑا ہے، راستہ نہیں مل رہا، اس نے کہا چلو جب زندگی میں لڑنا ہی ہے تو شیر سے بھی لڑ لیا کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ اگر بچ گئے تو ہمیں اپنی منزل مل جائے گی، اگر ہار گئے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہم نے شیر سے مقابلہ کیا۔ یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی چاہیے۔ میرا لہجہ میں آپ سے فنی انداز میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ زیادہ اگر آپ ان سے سیریس بات کریں۔ محنت سے کوئی کاروبار بھی کریں آپ ہار سکتے ہیں، لیکن نام ان کا ہوتا ہے۔ ہارنے کے بعد بھی حوصلے کو تھامیں۔ اب یہاں پہ آپ کو میں لائٹ کی بارے میں بتا رہا ہوں۔ تھامس ایڈیسن، ٹھیک ہے، تھامس ایڈیسن نے 999 مرتبہ ہار کا سامنا کیا۔ اب بتائیں کہ آپ اور میں تو 10 بار بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ایک بار بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس بندے نے 999 مرتبہ ہار کا سامنا کیا۔ وہ کیا تم سے زیادہ تھا؟ اس کے پاس کیا 4 آنکھیں تھی، 10 ہاتھ تھے، 10 پیر تھے؟ کیا تھا؟ آپ کی طرح انسان تھا، لیکن اس کے اندر حوصلہ تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے اپنے خوف پر حاوی تھا۔ وہ اپنے اندر کی جیت کو جگائے رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو تم بھی تو انسان ہو، اسی مٹی کے بنے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دنیا یہاں اگر تم کچھ کرو گے نہیں تو مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اگر تم کچھ کرو گے تو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو اسٹیجز آپ کے اوپر ہیں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، ادھر کچھ کرنا ہے، ادھر کچھ نہیں کرنا۔ تنقید کا سامنا دونوں طرف ہے، اس سے اچھا ہے کہ کچھ کر کے پھر تنقید کا سامنا کریں نا بھائی۔ ایسے چپ چاپ بیٹھ کر تنقید سہتے رہیں تو فائدہ کیا؟ کچھ کر کے پھر تنقید سہنے کا بڑا پیارا مزہ ہے۔ اور میں نے صحیح ہے کہ تو یہ کرتا ہے لیکن تجھے کچھ ملتا نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں یار، اگلی بار ٹرائی کریں گے، اتنی بڑی زندگی ہے، کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اچھے کچھ کرو، یعنی کہ ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ دعائیں آپ کو کامیابی دلاتی ہیں، لوگوں کی دعائیں۔ خدا کو اپنے انسان بڑے پیارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے آدم کی ساری اولاد سے پیار۔ انسانیت سب سے افضل اسی لیے کسی کی مدد کیا کریں۔ اگر اس نے آپ کو ایک دعا دی نا، یقین مانیں وہ دعا آپ کے 1 سال کی محنت سے زیادہ حاوی ہو سکتی ہے۔ وہ دعا آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی چینجنگ لا سکتی ہے، اور میری چینجنگ بھی الحمدللہ ایسے ہی ہے۔ ہارنے کے بعد اگر تم کھڑے نہیں ہوئے، سمجھ لو کہ کبھی کھڑے ہی نہیں تھے، اور ہار کے باوجود کھڑے ہو سکتے ہو تو اللہ پر یقین بھی پورا کر لو۔ جس بندے کا اپنے خدا پر یقین نہیں ہوتا نا، وہ دوبارہ ٹرائی نہیں کرتا، وہ کوشش نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اتنا ہی دیا جا سکتا ہے جس کے لیے تم جتنی محنت کرو گے، یعنی کہ جتنا تم محنت کرتے ہو اس کا اتنا ہی پھل ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اچھی بات یہ ہے، ہارنا، فیلیور ہونا کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے مجھے پہ تنقید کر دی، محلے والے کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے۔ او بھائی کچھ بھی بولیں، تم کسی نہ کسی کام کے لیے تو بنے ہو۔ جب کہ خدا نے کوئی بھی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کی، تمہیں بھلا اس نے کیوں بنا مقصد کے پیدا کر دیا؟ اپنا مقصد ڈھونڈے، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، چاچی کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے اگر میں ہار گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہارنے کی وجہ سے لوگ ٹرائی نہیں کرتے۔
ہار بھی جائیں گے تو غم نہیں، کوئی غم نہیں، دوسری بار ٹرائی کریں گے۔ زندگی جب نام ہی اسٹرگل کا ہے تو اسٹرگل کر کے ہار جائیں یہ اچھی بات ہے۔ جب مشکلاتوں کا سامنا ہے کچھ کر کے پھر مشکلاتوں کا سامنا کریں، لوگوں کی تنقیدوں کا سامنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ کچھ کر کے پھر تنقیدوں کا سامنا صحیح ہے نا، یا کچھ کریں بھی نہ اور خواہ میری طرح تنقیدوں کا سامنا کرتے رہیں، فائدہ کیا؟ اس سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ کریں۔ اب میں نے آپ کو تھامس ایڈیسن کی بات کی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ لاکھوں ایسی کہانیاں اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے تو زندگی میں کسی ہار کا سامنا ہی نہیں کیا ان کے باوجود۔ وہ بھی تمہاری طرح مٹی کے بنے ہوئے انسان تھے، ان کے پاس بھی تمہارا ہی ذہن تھا، لیکن وہ ذہن کو زیادہ زور سے استعمال کرتے تھے اور ان کا اپنے خوف پر کنٹرول ہوتا تھا۔ اور نیلسن منڈیلا کا قول ہے کہ ٹیک دی رسک، اف یو ون دیٹ یو آر اے ونر، اف یو لوز دیٹ یو آر اے وائس۔ اگر تم جیت بھی جاؤ تو تم ایک اچھے کھلاڑی کہلاؤ گے اس میدان کا، اگر تم ہار بھی جاؤ تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی نالج تو ضرور آ جائے گی۔ تو اس کے حساب سے میں آپ کو کہوں گا کہ کسی بھی کام کے لیے پہلی کامیابی یہ ہے کہ آپ قدم اٹھائیں، قدم اٹھانے کے بعد ہی آپ سے قافلے چلتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتے تو لوگ آپ کی اندر کی انسان کو سمجھنے میں بڑی دیر کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے آپ خود کو کھو دیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہار کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہار جو حوصلہ دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ہار جو لگن اور محنت اور شوق پیدا کرتی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ہار ہی انسان کو بناتی ہے۔ جیت تو صرف کچھ وقت کے لیے آتی ہے، لیکن ہارنا زندگی بھر کے لیے یاد رہتا ہے۔ اور ہار میں ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جنون سا آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہار تو گیا ہوں، لوگ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ہارنے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہارنے کے بعد بھی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا تو آپ کی ہار بھی کسی کام کے لیے نہیں۔ آپ نے ہارنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں بدلا اور اپنے فیصلوں کو نہیں بدلا تو وہ فیصلے بھی آپ کے کسی کام کے نہیں۔ تو ہار بری چیز نہیں ہے، ہار کے ساتھ کھل مل جاؤ یار تھوڑا سا، اور کوئی نہیں ملتا تو مجھ جیسے فیلیور کو ساتھ لے دو، باتیں کر لیا کریں گے اور کیا۔ ویسے دوسری بہت سارے ٹاپکوں پہ ویڈیو میں نے بنا دی ہیں، آپ چاہیں تو ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔